رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے عقیدے پر مہر لگاتا ہے، آپ کے اور میرے عقیدے پر مہر لگاتا ہے۔ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ ندا غیر اللہ کو کرنا، تو سب بولو چا سبحان اللہ، ندا یہ مدد مانگنا، ندا غیر اللہ کو کرنا، دور سے اللہ کے ولیوں کو دور سے پکارنا جو ہم پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ کوئی آکے نا ناجائز ہے تے بدعت ہے تے شرک ہے، وقت استاد کیسر صاحب دینا رابطہ کرے تے میں نو سڑوائے، اس مولوی دینال میں نو بلہا دی وے، اٹھ ملے نا تو مزہ آندہ نا، اٹھ دے گو جو بکری کھڑا دے اٹھ چو سدے کیا کرنا ہے؟ اے امام نو یہ دھوکہ دین دیں، قرآن پڑھ کے قرآن، ہاں یہ تو میں آدھا رہی ہے نا، یہ جیا مولوی بخشے گئے تو سا پہلے جنتی گئے کھلے ہو سو، اللہ دی قسم ہے ممبر تے بہ کے میں آدھا پی، یہ جیا مولوی یہ لونڈ مرے نن تو کوڑ مرے نن، قرآن ہاتھی چا ناپ کے عوام نو آدھیں، قبران والے نہیں سن دے، قبران والے مر کر مٹی ہو گئے ان، ولیاں کو مدد منگنا شرک ہے، یہ جڑے تقریرہ کر کے ڈانڈ گھٹی کھڑے ہوندے یہ جیاں مولوی بخشے گئے نا وہ تیرے میرے کو حساب ہی نہیں تھیونا تو میں پہلے جنت اچ گئے کھلے ہو سو، جنت بنی بھی یا رسول اللہ دے آکھن والا واسطے، آج سبحان اللہ، جنت بنی ساڈے واسطے ہے انشاءاللہ اساں جنتی ویسے۔ تو مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب ہمارے عقیدے پر مہر لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ندا غیر اللہ کو کرنا دور سے شرک حقیقی جب ہوگا، آدھے اللہ دے ولیاں کو دور تو جرا تو پکریں دے ہو نا، شرک اس ویلے ہو سے، کیڑے ویلے؟ آدھے شرک اس وقت ہوگا کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کر لے، ان کو قادر مطلق سمجھے، ان کو کیا سمجھے؟ قادر مطلق سمجھے، مستقل سننے والا، معبود سمجھے، الہ سمجھے، خالق سمجھے۔ رشید احمد گنگوئی دیوبندی وہابی صاحب کہتے ہیں اس وقت شرک ہوگا اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتا، یعنی اللہ کے ولیوں کو معبود نہیں سمجھتا۔ الحمدللہ ہم ولیوں کو معبود نہیں سمجھتے، الہ نہیں سمجھتے، خالق نہیں سمجھتے۔ مولوی رشید احمد گنگوئی کہتا ہے اگر جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ خالق بھی اللہ ہے، معبود بھی اللہ ہے، الہ بھی اللہ ہے، اور جن سے میں مدد مانگ رہا ہوں یہ اللہ کی عطا سے مدد کریں گے، اللہ کے اذن سے مدد کریں گے، اللہ کے فضل سے مدد کریں گے۔ مولوی رشید احمد گنگوئی دیوبندی وہابی صاحب کہتے ہیں ایسی مدد مانگنا شرک تو تھک گیا ہو میرا خیال ہے۔ علمی گلاں تھانوں سنے دا پینا، علمی گلاں اے او گلاں ہیں جڑیاں عقیدے دے متعلق ہیں۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو نماز ٹھیک ہوگی، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو روزے بھی ٹھیک ہوں گے، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو یہ سجدے قبول ہوں گے، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو درود و سلام پڑھنا قبول ہوگا، عقیدہ ٹھیک نہیں تو نمازیں ٹھیک نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں تو حج ٹھیک نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں تو درود و سلام پڑھنا، سجدے کرنا، روزے رکھنا، نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ منہ پر مارا جائے گا۔ کیوں؟ عقیدہ ٹھیک عبادت قبول ہے، عقیدہ ٹھیک یہ نمازیں قبول ہیں، تو عقیدہ اتنی ضروری چیز ہے۔ آگے لکھتے ہیں مثلا یہ جانے کہ اللہ ان کو مطلع فرمائے گا، اگر یہ عقیدہ رکھے ہاں اللہ چاہے گا تو یہ آواز میری ان تک پہنچا دے گا۔ مولوی رشید احمد گنگوئی کہتا ہے بِإِذْنِهِ تعالی انکشاف ان کو ہو جائے گا، ایسی مدد مانگنا جائز ہے۔ فتاوی رشیدیہ جلد فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 55 پر یہ بات مولوی رشید احمد گنگوئی نے لکھی ہے۔ ایسی مدد مانگنا کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر۔ یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ کون سی مدد ہے؟ یہ مدد ہے حقیقی۔ کون سی مدد ہے؟ حقیقی، جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور جو ولیوں سے ہم مدد مانگتے ہیں یہ مجازی مدد ہے۔ تو مجازی مدد ولیوں سے، نبیوں سے مانگنا کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا۔ ایک اور بات،
देवबंद मसलक के, वहाबी मसलक के लोग एक और आप लोगों को एक धोखा देते हैं। कौन सा धोखा? तवज्जो है, बड़ी कीमती बात। कहते हैं तवज्जो कि इधर से अगर अकीदा हो ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अगर इधर से कोई दुरूद सलाम पढ़े, मैं अकीदा रखूँ ना कि मेरा नबी मेरा दुरूद सलाम सुन रहा है, मुझे जानता भी है, मुझे पहचानता भी है, ये मेरा अकीदा है। इंशाअल्लाह किताबें भरी पड़ी हैं और आज तक कोई मई का लाल जना ही नहीं है कि मेरे सामने बैठकर इस मौजू पर बात करे। मैं इंशाअल्लाह साबित करूंगा मेरा अकीदा कुरान वाला, मेरा अकीदा हदीस वाला, मेरा अकीदा सहाबा वाला, मेरा अकीदा कल भी सच्चा था और आज भी सच्चा है, क़यामत तक सच्चा रहेगा। अगर मैं इधर से अकीदा रखूं, तवज्जो कि मेरा नबी मेरा दुरूद सलाम यहाँ से सुनता है और जवाब भी देता है, मुझे जानता भी है, मुझे पहचानता भी है, उधर से मौलवी आएगा, उसके पेशानी पर वाट होंगे, मुँह उसका अजीबो गरीब होगा, पेट में दर्द होगी, वो मुझे कहेगा ये शिरक है। क्या है? शिरक है। मैं क्या अच्छा मौलवी साहब क्या हाल है, ठंडा पानी पियो ना, आराम से थोड़ा बहु ना, थोड़ा बोतल शोतल पिलवाते बस बाद ही गला कर सा, आराम से बैठो, सुकून से बैठ जाएगा। मैं मौलवी से कहूँगा अच्छा इधर से मैं अकीदा रखूँ कि मेरा नबी सुनता है, शिरक है? मौलवी कहेगा हाँ हाँ शिरक है। वहाबी मसला का मौलवी बोलेगा शिरक है। फिर मैं सवाल करूँगा अगर गुंबद खजरा शरीफ पर जाकर उधर अकीदा रखूँ कि मेरा नबी दुरूद शरीफ सुन रहा है तो फिर शिरक होगा? मौलवी कहता है नहीं। मियाँ वाली के गजूर सुनियो, एक केड़ा शिरक है? मौलवी शिरक बनाई वदा, इथू शिरक बन दे ते उथू शिरक नहीं बनदा। खुदा चट करे ऐसे, एक किथू शिरक बनाई वदा कि इधर से हम अकीदा रखें तो शिरक बनता है, मदीना शरीफ गुंबद खजरा पर जाकर उधर अकीदा रखें तो शिरक नहीं है। हुण उहदे कोल पुछो तेरी अकल दे उत्ते जंग लग गई है, तैनू ना समझा नहीं सकते ये केड़ा शिरक है, कित्थू कड्ढी वदे, केड़ी किताब विच शिरक पढ़ी, कित्थू घिदई, केड़े इमाम लिखा है कि इत्थू शिरक है ते उथू शिरक नहीं। मिसाल हुण एक इत्था मज़ार शरीफ होए, मस्जिद विच मज़ार शरीफ, इत्था मज़ार नू आदमी सजदा करे मिसाल देना पिया, अगर चे हकीकी माना दे शिरक ए नहीं बनता मज़ार को सजदा करना, हकीकी माना दे शिरक ए नहीं बनता। अगर मज़ार को बंदा सजदा करे ठीक है, अच्छा वो मौलवी आसी ये बंदा मुशरिक हो गया क्योंकि इस कब्र को सजदा कीता है, अच्छा ठीक है। हुण लगा वने शरमान खैल मस्जिद च लगा वने या स्टेशन वाली मस्जिद च लगा वने ते उत्थे जो अगर कब्र होवे ते उत्थे सजदा करे ते मौलवी आखे नहीं उत्थे शिरक नहीं बनता। तुस आखो नहीं ओ खुदा तेनू हिदायत करे, उत्थे शिरक है ते इत्थे क्यों नहीं शिरक? इधर शिरक है तो उधर शिरक नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, मियाँ वाली के गजूर सुनियो, जो शिरक होता है वो हर जगह शिरक होता है। मियाँ वाली में हो तो फिर भी शिरक है, मशरक में हो तो फिर भी शिरक है, मगरब में हो फिर भी शिरक है, पाकिस्तान में हो फिर भी शिरक है, मक्के और मदीने में हो फिर भी शिरक है। शिरक होता है जिधर भी होता है। ये सिर्फ अवाम को धोखा देते हैं, अवाम उसके साथ फराड करते हैं कि इधर से शिरक बनता है और उधर से शिरक नहीं बनता। तवज्जो है, ये शिरक है नहीं, ये शिरक नहीं है, ये किसी किताब में भी नहीं लिखा, ये अपनी तरफ से इन्होंने बनाया हुआ है और नजायज उम्मत के ऊपर शिरक के फतवे लगा रहे हैं, वरना ये शिरक नहीं है। और किताबों में लिखा है अल्लाह का नबी, अल्लाह के वली दूरों नजदीक से सुनते भी हैं, देखते भी हैं, ये किताबों में लिखा है। आखिर में एक और बात, थक गए हो? उच्चे आवाज ना को सुभान अल्लाह। मैं नहीं थकना, उस्ताद कैसर सब टूटियां नाल पानी रख जाना नाल नाल पीना रहा सांते बात ए तेरे मुक्तदी थक, वैसे मैं न थक सा। सारे बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो,
حضرت عمر کا زمانہ ہے. کس کا زمانہ؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کون عمر؟ جس نے 22 میل لاکھ مربع زمین پر حکمرانی کی ہے. جیرے بابے بیٹھے ہو نا 22 لاکھ مربع زمین دے ہوتے تیرے میرے سونے عمر حکمرانی کی تھی. تے پاکستان دا کتنا ہے؟ 8.5 لاکھ مربع زمین ہے پاکستان دا. تے واتی شو دے پریشان کھڑوتے ہیں. اور شبادہ لندن بھجا کھڑوتا ہے. ملک چل رہی تھا لندن بھجا کھڑوتا ہے. میں کہ لندن وانے تراوے ملک چلی تواجر اتھے ہی زلیلوں سے تے اتھے ہی زلیلوں سے لندن کے کڑے اتھا نانا بیٹھے ہی مدینے وانا وہ لندن بھجا کھڑا ہے. میں کہ خدا تینو چاٹ کرے لندن انگریزاں کو نہ مان. انگریز تیرا ملک نہیں چلا سکتے. وان سونے مدینے شریف گنبد خضرا دے سامنے وان کے عرض کر یا رسول اللہ تیرے نا تے ملک بنایا ہے میرا ملک نہیں چلدا پیا میں گھئیے کرونا وائرس. میں کہ اتھے وان تا صحیح نا اللہ دی قسم میں پاکستان بھی خوشحال ہو ویسی تے پاکستانی عوام بھی خوشحال ہو ویسی. او انگریز اپنے ڈاڈا کو بھجا کھڑے. بات سنیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے میرے عمر کا. حضرت عمر دے زمانے میں ایک آدمی ہے بڑا زمیندار ہے بڑا زمیندار ہے لیکن ہے گنہگار آدمی ہے. لیکن اس کا زندگی کے اندر ایک عمل تھا. ہر وقت درود شریف پڑھتا تھا. ہر وقت حضور کی ذات پر درود شریف پڑھتا تھا. گھر میں بیٹھا ہے پھر بھی درود شریف. مسجد میں ہے پھر بھی درود شریف. دوستوں کی مجلس میں پھر بھی درود شریف. ہر وقت حضور کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے. ہے امیر ترین لیکن ہے گنہگار. جب وہ فوت ہونے لگا زمانہ کس کا ہے؟ میرے عمر کا ہے. سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. جب وہ فوت ہونے لگا وہ آدمی اس کا منہ کالا ہو گیا منہ سیاہ ہوگا. اس آدمی کا روح پرواز نہیں ہو رہی. جو ساتھ اس کے بیٹھے ہوئے تھے آدمی وہ ڈر گئے کہ کیا ہو گیا. یہ بات کہاں لکھی ہے؟ کتاب کا نام ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں درود شریف کے برکات. صفحہ نمبر ہے 176. دوسری کتاب ہے رسالہ درود شریف کے حیرت کن انعامات. صفحہ نمبر ہے 60. تیسری کتاب ہے درۃ الناصرین. صفحہ نمبر ہے 272. 3 کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے بہترین زمانہ ہے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرا زمانہ بہترین ہے. صحابہ تمہارا زمانہ بھی بہترین ہے. تابعین کا زمانہ بھی بہترین ہے. یہ وہ بہترین زمانہ ہے جس کے بارے خود تیرا میرا مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. عمر کا زمانہ بہترین ہے. اس بہترین زمانے کے اندر بندہ فوت ہو رہا ہے منہ کالا ہو گیا روح پرواز نہیں ہو رہی. ساتھ والے بیٹھنے والے ڈر کے مارے وہ دور ہو گئے. وہ امیر ترین آدمی گنہگار آدمی اس نے اسی مشکل وقت میں مشکل گھڑی میں پکارا یا رسول اللہ میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا تھا. یا رسول اللہ میری حالت تو دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بندے نے پکارا یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں. خود دیوبند مسلک کے وہابی مسلک کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ ساری کتابیں ان کی ہے جو میں حوالے دے رہا ہوں. جب اس نے پکارا یا رسول اللہ میرا منہ بھی کالا ہو رہا ہے. یا رسول اللہ میری روح پرواز نہیں ہو رہی. یا رسول اللہ میں تو آپ سے پیار کرتا تھا آپ کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھتا تھا. یا رسول اللہ میری حالت دیکھیے. کتابوں میں لکھا ہے ابھی تک اس کے یہ الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے آسمانوں سے ایک پرندہ نازل ہوا نورانی پرندہ. اس نورانی پرندے نے اس گنہگار آدمی نے جس نے رسول اللہ کو پکارا تھا نورانی پرندے نے آ کر اس کے چہرے پر اپنا نورانی پر مارا. لوگ کہتے ہیں پہلے تو منہ اس کا کالا تھا جب نورانی پرندے نے اس کے چہرے پر اپنا نورانی پر مارا اب اس کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے. اس کا چہرہ نور علی نور ہو گیا ہے.
اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی روح پرواز ہو گئی، فوت ہو گیا۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے، کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے موت آ گئی ہے۔ اللہ ہمیں بھی کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے موت عطا فرمائے، آنکھوں آمین اونچی آواز نال۔ جب فوت ہوا، لوگوں نے جب اس کو قبر میں رکھا، عرشوں سے آواز آئی، عرشوں سے آواز آئی، رب نے فرمایا دنیا والوں ہم نے اس کی لاش کو اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا۔ اس لیے رب نے فرمایا میرے یار پر درود و سلام جو پڑھتا تھا۔ لوگوں نے رات کو خواب میں دیکھا وہی گنہگار آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل وقت کے اندر پکارنے والا، لوگوں نے دیکھا رات کو زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں پرواز کر رہا ہے اور اس کی زبان پر جاری ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ آنکھو سبحان اللہ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مدد مانگنا جائز تھا تو اب بھی جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ابن عمر، عمر کا بیٹا، حضرت عمر کے بیٹے کا پاؤں سن ہو گیا، پاؤں سن ہو گیا۔ جو ہی پاؤں سن ہو گیا تو ساتھ ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، الادب المفرد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ پاؤں سن ہو گیا ہے، ساتھ ایک دوست بیٹھا ہوا تھا حضرت عمر کے بیٹے کا، تو وہ کہنے لگا یار میرا پاؤں سن ہو گیا ہے۔ دوست نے کہا اے عمر کے بیٹے جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے نا اس کو پکارو، اس کو پکارو جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے پکارا یا محمد یا محمد یا محمد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کہتے میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ تاریخ طبری جلد 2 کے اندر اور صفحہ نمبر 388 پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار ہیں، صحابی رسول ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یمامہ کے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم مشکل وقت میں تھے، اسی مشکل وقت کے اندر ہم نے پکارا یا محمد آہو یا محمد آہو یا محمد آہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم نے مدد مانگی، جو ہی مدد مانگی اللہ نے ہمیں فوراً فتح عطا فرما دی ہے۔ یہ صحابہ نے مدد مانگی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے مدد مانگی ہے۔ تو مدد مانگنا غیر اللہ سے کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا۔ تھک گئے ہو؟ ایک اور بات، آخری بات، بڑی قیمتی بات، اور یہ کتاب کے اندر لکھی تجلیات مدینہ صفحہ نمبر 182 صفحے کا پاسا سیدھا بالکل 70 کے اوپر مولوی احتشام الحسن کاندھلوی دیوبندی وہابی صاحب نے لکھا ہے۔ گل انہاں دی ہو سی عقیدہ تیڈا ہو سی، گل انہاں دی ہو سی تے عقیدے دے اوتے مہر ساڈی ہو سی انشاءاللہ۔ انہاں دے گھروں میں ثابت کرے سا کہ ساڈے مسئلے کال بھی ٹھیک ہیں تے آج بھی ٹھیک ہیں تے قیامت تک ٹھیک رہے۔ یہ رولا گھتی ودن عوام نو لڑاون واسطے حضرت قاضی شرف الدین نقل کرتے ہیں اور شیخ ابو عبداللہ بن موسیٰ بن نعمان کہتے ہیں کہ 637 ہجری کے اندر میں ایک قافلے کے ساتھ حج پر جا رہا تھا۔ یہ وہابی مولوی نے لکھا ہے، احتشام الحسن کاندھلوی نے۔ کہتے ہیں کہ ہم حج پر جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک ضرورت کی وجہ سے میں اپنی سواری سے اترا، جو ہی سواری سے اترا مجھے نیند آ گئی۔ جو ہی نیند آئی تو وہ جو قافلہ تھا نا وہ دور نکل گیا، بہت دور۔ وہ کہتے ہیں جب میں نیند سے بیدار ہوا دیکھا جنگل بیابان ہے، میدان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وحشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور مجھے پیاس اتنی لگی تھی، پیاس کی شدت تھی، حتیٰ کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن موسیٰ بن نعمان کہتے ہیں کہ میں موت کے لیے تیار ہو گیا تھا، بس کہ میری موت آنی ہے، اتنا مشکل وقت آ گیا تھا، میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ شیخ ابو عبداللہ بن موسیٰ بن نعمان کہتے ہیں اسی مشکل وقت کے اندر میں نے پکارا یا محمدو یا محمدو مستغیثون بکا، یا رسول اللہ میں آپ سے فریاد چاہتا ہوں، آپ سے مدد مانگتا ہوں۔
حضرت شیخ ابو عبداللہ بن موسیٰ بن نعمان کہتے ہیں پھر کیا دیکھتا ہوں، ایک آدمی کی میں نے آواز سنی، اس آدمی کو میں نے دیکھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، جب ہاتھ پکڑا میرا خوف دور ہو گیا، وحشت دور ہو گئی، میری پیاس کی شدت ختم ہو گئی، میں فرط محبت میں چیخنے لگا۔ اس نے کہا خاموش رہیں، میں خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن موسیٰ بن نعمان کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ میرا قافلہ، جس قافلے سے میں رہ گیا تھا، جو قافلہ مجھ سے دور ہو گیا تھا، وہ قافلہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں، اندھیری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کر کے واپس جا رہے ہیں، اور اندھیری رات میدان نور سے چمک رہا تھا۔ یہ 637 ہجری کی بات ہے۔ اگر 637 ہجری کے اندر مدد مانگنا جائز تھا تو اب بھی جائز ہے، لیکن مدد مانگنی چاہیے اللہ سے۔ اگر ولیوں سے مدد مانگتے ہیں ہم، اور ولیوں سے مدد مانگتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگتے ہیں، ان کو معبود نہیں سمجھتے، ان کو الہ نہیں سمجھتے، ان کو خالق نہیں سمجھتے، اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، واسطہ الہی سمجھ کر ان سے مدد مانگتے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے مدد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مدد مانگنا کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا۔ آخر میں